نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ داستان کربلا کی یہ نومی محفل، اور ہم جو ہیں اتنے دنوں سے اہل بیت کے گیت گا رہے ہیں۔ یقیناً جب کرم ہوتا ہے تبھی اہل بیت کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، اور یہ ذکر ایسا ہے، اور ہماری زندگی کی اگر کوئی پوچھے کہ بہت اچھی گھڑی کون سی ہے تو ہم یہ جو ہے بلا سوچے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس گھڑی کے اندر ہم نے اہل بیت کی شان سنی تھی وہ گھڑی ہماری زندگی کی سب سے اچھی گھڑی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر جس کے صدقے ساری نعمتیں ملتی ہیں، جب اس کے گیت گائے جاتے ہیں تو پھر جو ہے بات کچھ اور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کو جس کے صدقے نعمت ملتی ہیں اور پھر وہ دوسرے کے گیت گائیں تو پھر اس سے بڑا بے وفا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم تو وہ ہیں سیدنا فاروق اعظم جیسا اللہ اکبر صحابی رسول، ایک مرتبہ امام حسن یا امام حسین کوئی آیا اور جو ہے سیدنا فاروق اعظم ممبر پر جلوگر تھے تو آپ سے کہا کہ آپ جو ہے میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ یقیناً جو ہے یہ آپ کے نانا ہی کا ممبر ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ہماری تو ساری جو بہاریں ہیں اللہ اکبر وہ آپ کے نانا کے صدقے میں ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اللہ اکبر ساری بہاریں اللہ کے حبیب سے ہیں اور صدقہ اہل بیت کا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان کے اندر آسمان اللہ اکبر ستارے اس کے لیے امن کا
باعث ہے، اسی طرح زمین پر جب تک میری اہل بیت رہے گی یہ زمین کے لیے امان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے۔ اب کہیں ادھر ادھر جانے کی بجائے داستان اہل بیت اللہ اکبر ہم نے سنی، کتنے دن سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کل حاضر تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کے معتمد بن کے اللہ اکبر کوفہ کی سرزمین پر گئے تھے، اور آپ کو جو ہے بے دردی کے ساتھ کوفیوں نے بے وفائی کی، اور پھر آپ کو بے دردی کے ساتھ ابن زیاد بدنیات بانی فساد نے اللہ اکبر آپ کو شہید کروا دیا، اور شہید ہونے کے بعد امام مسلم کی ابھی شہادت ہی ہوئی تھی اللہ اکبر، اور یہاں امام مسلم کی جو ہے کم و بیش 3 ذی الحجہ کو شہادت ہوتی ہے، اور یہاں خط جو ہے حضرت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اللہ اکبر، جو ہے یہ خط جو ہے پہنچتا ہے، اور اللہ یہاں امام جو ہے اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب جو ہے ہم یہاں سے نکلیں گے، کوفے کی طرف جائیں گے، اور جو ہے اللہ اکبر اب ہم جو ہے کربلا جو ہے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ جو ہے امام علی مقام نے اعلان کیا اپنے خاندان والوں کے ذریعے اللہ اکبر کہ اب جو ہے ہم یہاں سے مکہ چھوڑ کے کوفے کی طرف جائیں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مدینے میں تھے، دین کے لیے مدینہ چھوڑا اور جو ہے مکہ آئے، اب جو ہے 3 ذی الحجہ کو اعلان ہوتا ہے کہ اب تیاری کی جائے، اس لیے کہ ہم جو ہیں اب مکہ المکرمہ کے اندر نہیں رہیں گے بلکہ مکہ چھوڑ کے ہم کوفے کی طرف جو ہے ہجرت کریں گے۔ اللہ اکبر یہ اعلان ہوتا ہے، اب جو ہے اہل بیت کے گھر کے اندر جو ہے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اللہ کیونکہ امام مسلم کا جو ہے خط آپ کو مل چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ اکبر اب سارے صحابی کوشش کرتے ہیں کہ امام مسلم کو امام علی مقام کو نہ جانے دیا جائے۔ اس سے پہلے جو ہے کوفے کے اندر یہ ہوا کہ امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ابن زیاد بدنیات کی آواز بلند ہوتی ہے کہ اس مسلم کے جو ہے 2 شہزادے ان کے ساتھ تھے، وہ کس کے گھر میں ہیں، جس کے پاس ہیں وہ لا کر جمع کروا ہے، ورنہ پھر جو ہے حضرت امام مسلم اور حضرت اللہ اکبر جو ہے ہانی کی طرح ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا جائے گا، ان کا بھی انجام یہ ہوگا۔ اللہ اکبر وہ قاضی شورے کے یہاں تھے، امام مسلم کے 2 شہزادے حضرت محمد و ابراہیم 6 سال یا 8 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، یہ عمر ہی کیا ہوتی ہے، وہ ظالم کتنے ظالم رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے بچوں تک نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر جو ہے جب بلند آواز ہوئی، اب جو ہے دونوں شہزادوں کو تلاش کرنے جا لگے، تلاش کیا جانے لگا۔ اللہ قاضی شورے نے دیکھا تھا کہ امام مسلم کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر اگر جو ہے یہ بچے کو یا شہزادوں کے ان کے حوالے کر دیا جائے تو پھر یہ ظالم جو ہے یہ بچوں کو بھی یہ شہزادوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اب کیا جائے، اور پھر انجام بھی دیکھ چکے تھے مگر سوچا کہ انجام اگر برا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مگر یہ اہل بیت کے پھول، یہ اہل بیت کے چراغ، اللہ اکبر ان کو میں جو ہے ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ جو ہے اپنے بیٹے کو حکم، بلکہ اس سے پہلے جو ہے محمد ابراہیم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اللہ اکبر ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب ہاتھ پھیرنے لگے اور قاضی شورے بہت زاروں قطار رونے لگے، بہت رونے لگے، پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ اکبر شہزادوں نے کہا کہ آپ جو ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ہمارے خاندان کے اندر یہ سلوک تو جو ہے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ہم یتیم ہو چکے؟ اللہ اکبر قاضی شورے نے کہا کہ ہاں بیٹوں شہزادوں آپ یتیم ہو چکے ہو، ان ظالموں نے آپ کے والد کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اب جو ہے اب ذرا سوچے تو صحیح، وہ اہل بیت کے پھول جو ہیں ابھی 6 یا 8 سال کی عمر ہے اور گھر سے اتنے دور ہیں۔ اللہ اکبر کہاں مکہ اور کہاں کوفہ، اور جو ہے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، ابھی تک جو ہے شہزادوں کو زمین پر قدم نہیں رکھنے دیتے تھے، مگر آج جو ہے ان کے لیے کسی کے گھر کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر
امام علی جو ہیں دونوں شہزادے اب جو ہیں رو رہے ہیں، اس لیے کہ روئے نہ تو کیا کریں، باپ کی اللہ اکبر مرنے کی خبر جو ہے اللہ اللہ انسان کو تڑپا جاتی ہے، اگر بڑا انسان ہوتا ہے تو اس کو بھی تڑپا جاتی ہے۔ یہ تو دونوں شہزادے تھے، یتیم ہو چکے تھے، اللہ اکبر۔ اب جو ہے قاضی شورے نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ ایک کام کرو، تم جو ہے ان دونوں شہزادوں کو لے کر جو مدینے جانے والا راستہ ہے اس راستے سے جو ہے وہ وہاں سے جو قافلہ روانہ ہوتا ہے روزانہ، ان کے ساتھ یہ دونوں شہزادوں کو روانہ کر دو، تاکہ یہ جو ہے پھول جو ہیں بنو ہاشم کے پھول جو ہیں یہ مدینہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ جو ہے قاضی شرح کا بیٹا وہ دونوں کو لے کر گیا اور پھر جو ہے جنگل کے راستے جو مدینے جاتا تھا راستہ، وہ راستے پر اللہ اکبر دور سے دکھایا اور کہا کہ دیکھو سامنے غبار اڑ رہا ہے، غبار نظر آ رہا ہے، قافلہ سامنے ہی پہنچا ہے، تم دونوں جو ہے جلدی سے دوڑ کے اللہ اکبر وہ قافلے کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ اللہ، اور تم وہاں سے مدینے پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اللہ۔ دونوں شہزادے ابھی بہت چھوٹی عمر ہے، رات کا وقت ہے اور جنگل کے اندر دوڑ رہے ہیں، ریگستان ہی ریگستان ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچے تو صحیح، ابھی تک جو ہے کبھی اپنے نانا کے مزار پر بھی جانا ہوتا تو باپ کے کندھے پر سوار ہو کر جاتے، مگر یہ دونوں شہزادے آج رن کے اندر، آج جنگل کے اندر اکیلے دوڑ رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں، مگر کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ اللہ اکبر پاؤں کے اندر اگر کانٹا چھپتا ہے تو دونوں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، زخم پر جو ہے پاؤں کے اندر سے خون نکلتا نظر آتا ہے۔ اب چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میرے اندر اب ہمت نہیں ہے دوڑنے کی، کہاں کہ ابھی دوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم جو ہیں آ جائیں اور ہمیں پکڑ کر لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ دوڑتے جاتے ہیں، اللہ اللہ۔ المختصر یہ کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح ہونے کو قریب ہوتی ہے تو دونوں شہزادے جو ہیں دوڑ رہے تھے، کہیں پہ بیٹھ گئے، تھک گئے تھے، اتنے میں کیا دیکھا کہ جو ہے کچھ گھوڑے سوار آئے، اور جب گھوڑے سوار آئے دیکھا کہ وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، یہ سچے سچے لوگ تھے۔ جب ان کو دیکھا گھوڑوں سوار نے تو سمجھ گئے کہ یہ مسلم کے دو یتیمی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنی نورانیت نبی کے خاندان کے علاوہ کسی کے خاندان میں نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ یہ نور والے تو جو چشم و چراغ ہیں، دو پھول ہیں، یہ ضرور جو ہیں امام مسلم کے ہی ہو سکتے ہیں۔ جو ہے پوچھا کہ بتاؤ تم دونوں کون ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ سچے لوگ تھے خاندان، اور سوچا کہ یتیم کے ساتھ تو اللہ اکبر سب لوگ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جو ہے یتیم سمجھ کر اپنا سچ بتا دیا کہ ہم دونوں جو ہیں امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے جو ہے دونوں کو پکڑا اور اللہ اکبر گھوڑے پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد ابن زیاد بانی فساد بطن ہان کے پاس جو ہے لے کر پھر کوفہ لایا گیا۔ اللہ اللہ۔ پھر پوری رات دوڑے تھے اور پھر جو ہے پکڑ کر ان کو کوفہ لایا گیا۔ ذرا سوچے تو صحیح کیا قربانی ہے اہل بیت کی۔ اور پھر جو ہے المختصر کے دونوں کو جو ہے جیل کے اندر بند کر دیا گیا، اور ابن زیاد نے یزید کی طرف ایک خط لکھ دیا کہ مسلم کے دونوں بیٹے میری قید کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی کرنی ایسی، ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کونے کے اندر آپ چلے جاؤ، اہل بیت کے محب ضرور ملتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جو یہ حکومت بظاہر کسی کی بھی ہوتی ہے، مگر دل پر اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ اہل بیت کی حکومت ہوتی ہے۔ ہر دور کے اندر لوگوں نے دیکھا، اللہ اللہ۔ اب جب جو ہے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اللہ کی کرنی ایسی کہ جیل کو جو داروغہ ہے ان کا نام مشکور بتایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اہل بیت کا وفادار تھا، اہل بیت کا محب تھا۔ اس نے دیکھا کہ یتیموں کے ساتھ اللہ اکبر یہ برتاؤ، یہ بھاگ تو نہیں سکتے تھے نا، یہ وہاں سے کہاں جاتے، ان کو جیل کے اندر ڈالنے کی حاجت کیا ہے۔ اس نے جو ہے جیل کے اندر سلاخ کے پیچھے اللہ اکبر ان کے سونے کا انتظام کیا، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر جو ہے ان کو اچھی طریقے سے سلا دیا۔ اب دن گزر گیا، اب دن جب گزر گیا اللہ اکبر، رات آتی ہے تو وہ جو مشکور نامی داروغہ تھا جو جیل کا، اس نے یہ کیا کہ دونوں شہزادے کو اللہ اکبر جیل سے نکالا اور اپنی انگوٹھی نکالی اور
کہا کہ اللہ اکبر وہ جو ہے باہر کی طرف لے گیا اور کہا یہ قادسیہ کا رستہ ہے، یہاں سے جانا، اور جب قادسیہ پہنچ جانا تو یہ انگوٹھی جو ہے میرے بھائی کو دکھا دینا، وہ تمہیں جو ہے مدینے اللہ اکبر پہنچا دے گے۔ اور شہزادوں میں جو ہے جب مدینے پہنچ جاؤں اپنے نانا کی بارگاہ کے اندر میرا سلام ضرور عرض کرنا۔ اللہ اکبر، آپ اہل بیت ہیں، میرا انجام کچھ بھی ہو مجھے انجام کی پرواہ نہیں ہے، بس اہل بیت کی محبت کے اندر میں یہ ساری چیز کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ صبح میرا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، کچھ بھی ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس نانا کی بارگاہ میں جانا، میرا سلام عرض کرنا۔ اللہ اکبر، کل کی رات جو ہے پوری جنگل کے اندر نکلی تھی، دوسری رات آئی، ذرا سوچے تو صحیح، ذرا تصور تو کرے کہ او جنگل و بیابان کے اندر آج اگر ہم اپنے محلے کی گلی کے اندر ہوتے ہیں اور اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارا دل دہک جاتا ہے، ہم کانپ جاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد بھی، مگر اللہ اکبر، شہزادہ کونین سیدہ کے دونوں پھول جو ہیں 6 یا 8 سال کی عمر ہے، اور آج بھی دوسری رات بھی اللہ اکبر جنگلوں کے اندر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تھکن تو لگتی ہے نا، اس لیے کہ بندے کی جو بڑا جوان ہوتا ہے وہ بھی جو ہے چلنے کی اس کی بھی اللہ اکبر ایک جو ہے حد ہوتی ہے، مگر یہاں تو ایک رات دوڑے ہیں، آج دوسری رات ہے، پھر جو ہے جنگل کے اندر کبھی کبھی اللہ اکبر جب پتے کی ہلنے کی آواز آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں کہیں جو ہے پھر سے سپاہی تو نہیں آ گئے۔ اللہ اللہ، اللہ کی کرنی، یاد رکھیں کہ جو تقدیر کا لکھا ہوتا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، اور جب قسمت کسی کو آزمانا چاہتی ہے پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، امتحان کیسا اہل بیت کا، پوری رات دوڑے، جب پوری رات گزری صبح ہوئی تو کیا دیکھا کہ جہاں سے نکلے تھے اسی کے آس پاس نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کرنی ایسی، اللہ اللہ۔ پھر دونوں نے کہا کہ کام کرتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، آئیے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہاں بھی اہل بیت کا خاندان ایسا خاندان ہے کہ بچوں کو اللہ اکبر نماز کی فکر، حالانکہ 6 سال کی عمر کے اندر نماز کے بارے میں سوال بھی نہیں ہے، مگر دیکھو فکر اور تربیت کیا رہی ہوگی خاندان نبی کی کہ اللہ اکبر اس عمر کے اندر اور جان پر بن آئی ہے، اب جان جائے کب جائے، کب کوئی پکڑ کے لے جائے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس حال میں بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب پانی تلاش کرنے کے لیے جب ایک فرات کے کنارے گئے اور وضو کرنے کے لیے جب بیٹھے، اللہ کی کرنی، جب بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جب صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز کی برکت سے اللہ اسباب بھی بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ دونوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، جہاں وضو کر رہے تھے وہیں جو ہے ایک غار نظر آئی، ایک جو ہے درخت کے اندر کھو تھی۔ اللہ اکبر، جو ہے نماز پڑھنے کے بعد صبح ہوئی، اب ڈر کی وجہ سے کہ پھر جو ہے کوئی پکڑ کر نہ لے جائے، وہ کھو کے اندر جا کے اہل بیت کے دونوں جو ہیں معصوم سے پھول اللہ اکبر درخت کی کھو کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچے تو صحیح کہ کیسے کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پھر جو ہے اللہ اللہ، ایک کنیز جو ہے اس تالاب کے اندر پانی بھرنے کے لیے جب آتی ہیں تو کیا دیکھا کہ اس پانی کے اندر کسی کے جو ہے نورانی چمکدار 2 چہرے نظر آ رہے ہیں۔ جب گھوم کے دیکھا تو جو ہے درخت کی کھو کے اندر 2 سہمے سے 2 ڈرے سے معصوم سے شہزادے اللہ اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ اس کنیز نے دیکھا تو کنیز جو ہے ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ جو ہے آپ چہرے سے لگتے ہو کہ بہت اچھے لگتے ہو، یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت لگتے ہو۔ تو اللہ اکبر، کل کا انجام جو ہے آنکھوں کے سامنے تھا کہ سچ کہا تھا تو پکڑے گئے تھے اور پھر ابن زیاد کے حوالے کر دیے تھے۔ اگر آج سچ کہتے ہیں اور پھنس گئے تو پھر انجام کیا ہوگا، اور اگر جو ہے سچ نہیں کہتے تو پھر جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس لیے کہ نانا کی حدیث سن چکے تھے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اکبر اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور جو ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سب
روایتیں پتہ تھی اب جھوٹ بھی نہیں بولنا اور سچ بولیں تو پھر جو ہے پکڑے جائیں گے، مگر وہ اللہ اکبر نبی کے گھرانہ تھا، اور وہ گھرانہ کیا ہے جنہوں نے شریعت کے لیے سب کچھ لٹایا، وہ شریعت کو پامال کیسے کر سکتے تھے؟ دونوں شہزادوں نے بلا سوچے اللہ اکبر سچ بتا دیا کہ ہم مسلم کے دو یتیم بچے ہیں۔ اللہ اکبر وہ کنیز جو ہیں محب اہل بیت تھی، اس نے کہا کہ میرے بھاگ جگے، آپ کو جو ہے میں اپنے میں کیونکہ کسی کی کنیز ہوں، میری مالکن بھی جو ہیں اہل بیت کی کنیز ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، میں اب دونوں کو وہاں لے کر جاتی ہوں۔ اللہ اکبر دونوں شہزادوں کو وہ کنیز جو ہیں ان کے مالکن کے گھر لے کر گئی۔ جب گھر پہنچی تو مالکن نے اللہ اکبر خوشی کے اندر کہ یہ تو امام مسلم کے شہزادے، تو اہل بیت کے چشم و چراغ کو لے کر آئی ہے، جا میں تجھے آج اسی خوشی کے اندر تجھے جو ہے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ اللہ اکبر دیکھو اہل بیت کے لیے بندہ جو ہے تھوڑا سا بھی اللہ اکبر کچھ تگو تو کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر اب دونوں کو جو ہے وہ مالکن نے نہلایا، صاف کیا اور کھانا کھلایا اور پھر دونوں کو سلا دیا گیا۔ اب سلا دیا گیا، اللہ کی کرنی ایسی کہ اس جو ہے مالکن تھی اس کا شوہر حارث وہ جو ہے اہل بیت کا محب نہیں تھا، وہ اہل بیت کا غدار تھا۔ اللہ اکبر ابن زیاد نے جب اعلان کیا کہ مسلم کے دو بیٹے کو جو لے کر آئے گا ان کو انعام دیا جائے گا، تو یہ حارث جو ہے ان کو تلاش کرنے نکلا تھا، رات میں تھکا ہارا آیا اور بک رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا حارث کیا بک رہا ہے؟ کہا کہ وہ مسلم کے دونوں بیٹے ان کو تلاش کرتے کرتے میرے گھوڑے مر گئے، وہ ملنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر بیوی نے کہا حارث دنیا کی محبت کے لیے، دنیا کے مال کے لیے آخرت کو برباد نہ کر، اس لیے کہ اگر سیدہ ناراض ہو گئی تو تیری آخرت تباہ ہو جائے گی، تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اس نے کہا تو چپ کر، کھانا دے، بہت بھوک لگی ہے، صبح سے بھوکا ہوں، ان کو تلاش کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کھانا دیا گیا اور تھکا تھا، سو گیا، یہاں یہ سویا اور اللہ اکبر وہ دو شہزادے دوسرے کمرے کے اندر بند تھے اور سو رہے تھے۔ اللہ اللہ دونوں شہزادے اچانک اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے جو ہیں رو رو کر اپنے جو ہیں دونوں بھائیوں آپس میں گلے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر رو رہے ہیں، رونے کی آواز جب بلند ہوئی، حارث نے جب رونے کی آواز سنی تو جو ہے اس نے کہا کہ کس کے بچے رو رہے ہیں؟ اس کی بیوی نے کہا کوئی پڑوس کے بچے ہوگے، تو سو جا، ہمارے گھر کے اندر کوئی بچے نہیں ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارے گھر کے اندر ہے۔ بیوی نے کہا تیرے کان بج رہے ہیں، کوئی نہیں رو رہا ہے۔ اللہ اکبر وہ حارث جو بدنہاد تھا وہ کھڑا ہوا اور پھر جو ہے دوسرے کمرے جو ہے اس کے گھر کے دوسرے کمرے کے اندر گیا۔ جب کمرہ کھولا تو اللہ اکبر کیا دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے معصوم شہزادے اللہ اکبر لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اس نے کہا تم دونوں کون ہو؟ تو جو ہے وہ تو سوچے تھے یہ محب کا گھر ہے، یہاں کیسا ڈر۔ اللہ اکبر سچ بتا دیا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اس نے کہا، اس نے جو ہے فوراً دونوں کی زلفیں پکڑی اور اللہ اکبر دونوں معصوم سے شہزادے کو جو ہے گالوں پر تماچے مارنا شروع کیا۔ وہ مارتا جاتا، اللہ اکبر کتنے ظالم ہو گئے کہ اتنے شہزادوں کو چھوٹے چھوٹے کو اللہ اکبر مار رہا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ ظالموں، اللہ اکبر اس نے کہا کہ جو ہے تمہارے لیے میرا گھوڑا مر گیا اور تم میرے گھر کے اندر آرام سے سوئے ہو، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو پکڑتا ہے، بیوی بیچ میں آئی، بیوی کو بھی مارا، اللہ اکبر کنیز آئی، کنیز کو بھی مارا اور دونوں کو جو ہے المختصر یہ کہ پکڑ کے فرات کے کنارے لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر اب ذرا سوچے تو صحیح، دونوں شہزادے کی عمر ہی کیا اور اس ظالم نے دونوں کی زلفوں سے اللہ اکبر دونوں کو باندھ دیا۔ جو ہے اللہ اکبر راوی یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان کی اللہ اکبر سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ دونوں کو مارتا ہوا جو ہے سواری پر سوار کر کے وہ فرات کے کنارے لے کر جاتا ہے اور پھر جو ہے دونوں کو
اللہ اکبر شہید کرنے کے لیے جب تلوار جو ہے نکالتا ہے میام سے تو پھر ایک بھائی بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کر دینا، اس لیے کہ میں چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا، اور چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دینا، میں بڑے بھیا کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ اللہ اکبر، اس ظالم نے کہا تم دونوں کو ساتھ ہی میں قتل کر دوں گا۔ اللہ اللہ، اور پھر جو ہے اس کی بیوی پھر آئی تو اس نے جو ہے اس کی بیوی کو ایسا وار کیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کا جو ہے بیٹا آیا، اس کو بھی مارا۔ اس کی کنیز کو جب پتہ چلا وہ آئی تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھے کہ جب انسان کے سر پر اللہ اکبر دنیا سوار ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی خاندان والا بھی نظر نہیں آتا، اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس نے جو ہے بیوی کو بھی قتل کیا، کنیز کو بھی قتل کیا، اور المختصر یہ کہ دونوں شہزادے اب جو ہے ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے شہزادوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں مسلم اپنے دونوں بچوں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے ہو، ساتھ میں کیوں نہیں لائے؟ اللہ اکبر، امام مسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا بس ان قریب وہ آتے ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ جان گئے تھے کہ اب ہماری شہادت ہونی ہے، اللہ اللہ شہید ہم ہو جائیں گے۔ وہ جو ہے المختصر یہ کہ دونوں شہزادے اب جو ہے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ جب گلے مل جاتے ہیں تو اللہ اکبر وہ ظالم جو ہے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرا کر اللہ اکبر دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ جو ہے شہید کر دیتا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی قربانی اہل بیت کے گھر کی اللہ اکبر اتنی جو ہے دردناک، آج بھی جو ہے ان کا مزار فرات کے کنارے پر موجود ہے، اور جو وہاں جاتا ہے اللہ نے بڑی رقت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، دونوں کو ایک ساتھ میں ایک چھوٹی سی جو ہے ہوا کے اندر ہچکی آئی، اور دونوں جو ہے ہمیشہ کے لیے دنیا باقی جو ہے دنیا فانی سے دنیا جو ہے بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، جب دونوں کو شہید کر چکا وہ ظالم جو ہے دونوں کا سر لے کر ذرا سوچے تو صحیح، چھوٹے سے معصوم سے دو شہزادے کو اللہ اکبر شہید کرنے کے بعد ان کا جسم وہیں چھوڑ دیا گیا۔ آج جو ہے اہل بیت کے گرانے کے پھول کے لیے کوئی کفن کا انتظام کرنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ دین کے خاطر اتنی قربانیاں اہل بیت نے دی۔ المختصر یہ کہ دونوں کا جو ہے وہ ظالم سر لے کر اللہ اکبر جو ہے ابن زیاد بانی فساد بدنہاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے کے مسلم کے اللہ اکبر ان کے سر لے کر میں تیری بار جو ہے تیرے یہاں دربار میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا میں نے تو قتل کرنے کا نہیں کہا تھا، میں تو یزید کو خط لکھ چکا ہوں کہ وہ میری جیل کے اندر قید ہے، اور تو نے جو ہے ان کو قتل کر دیا ظالم، تو نے مجھے مصیبت کے اندر ڈال دیا ہے۔ جو ہے اس نے دربانیوں سے بلایا اور کہا کہ اس کو بھی جو ہے فرات کے کنارے لے کر جاؤ اور اس کو بھی جو ہے قتل کر دو۔ اللہ اکبر، نہ خدا ملا نہ خدا ہی ملا، نہ صنم وصال نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ دیکھو اہل بیت سے بے وفائی کی اللہ اکبر سزا ہے، جلدی سزا کتنی ملتی ہے کہ نہ ادھر کا بندہ رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، اس کی تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی تو آخرت بھی تباہ ہو گئی، اور جو ہے اس کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اور فرات کے کنارے وہ تو دو شہزادے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے آب کوثر پینے کے لیے تشریف لے گئے، مگر یہ ظالم جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس لیے یاد رکھیں اہل بیت سے وفاداری کریں، اہل بیت سے کبھی بھی بے وفائی نہ کرنا۔ اگر زندگی کے اندر چین چاہتے ہو، زندگی کے اندر راحت چاہتے ہو، دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اہل بیت سے وابستہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں جتنے بندے اہل بیت سے جو بڑی تحریک والے ہیں، جو سرداری پر ہیں، ساروں کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ اکبر اہل بیت سے ہے۔ جب اہل بیت سے تعلق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ المختصر یہ کہ اب جو ہیں یہاں پر دو شہزادے شہید ہوئے، وہاں امام علی مقام علی جدہ وارث سلام اللہ اکبر کوفہ کی طرف جو ہے رخ کرتے ہیں۔ اب صحابی روک رہے ہیں امام آپ نہ جائے، اس لیے کہ یہ کوفی ہیں، یہ بے وفائی کرے گے، امام آپ کے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امام آپ نہ جائے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ
اے میرے امام اگر جو ہے میں آپ کو زبردستی روک سکتا تو میں روکتا، مگر جو ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ جائے، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر جیسا آپ کا مرتبہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا حقیقی نواسہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ امام آپ جو ہے کوفہ نہ تشریف لے جائے۔ اللہ اکبر، امام مسلم جو ہے امام علی مقام نے کہا کہ دیکھو میرے معتمد امام مسلم کا خط آیا ہے کہ وہاں کا حال بہت اچھا ہے، اب مجھے جانا پڑے گا۔ کہا کہ امام نہ جائے، تو پھر امام حسین نے کہا کہ میں نے جو ہے خواب میں نے نانا کو دیکھا اور نانا نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے جو ہے مجھے جانا پڑے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں وہ حکم کیا ہے؟ کہا جب تک زندہ ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، المختصر کے اب نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، اور جو ہے 8 ذی الحجہ کو، یہ 8 ذی الحجہ اللہ اکبر، حاجیوں جو ہیں عرفات کی طرف جانے کی تیاری کرتے ہیں، مگر ہائے رے اللہ اکبر، دین کے خاطر یہی امام علی مقام ہے کہ جب مدینے رہتے تھے تو مدینے سے مکہ پیدل چل کر آ کر آپ نے جو ہے کم و بیش 25 حج پیدل کیے ہیں، مگر آج حج کی تاریخ ہے اور حاجی جو ہیں عرفات کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور امام علی مقام عرفات کی طرف جانے کی بجائے اللہ اکبر کوفے کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، حج تو جو ہے نفلی تھا، مگر آج امام جو ہیں اللہ اکبر حج اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ حاجیوں جو ہیں اللہ اکبر جو ہیں صفی سعی کے لیے صفا و مروہ کی سعی کریں گے، مگر آج امام علی مقام کے لیے اللہ اکبر مکے سے جو ہیں کوفے تک کی سعی کا میدان جو ہے سجا دیا گیا ہے۔ لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، مگر امام علی مقام اللہ کی تجلیوں کے ارد گرد جو ہے طواف کریں گے۔ لوگ جو ہیں اللہ اکبر حج کرنے کے بعد جو ہیں اللہ اکبر اونٹ کی قربانی دے گے، مگر امام آج جو ہیں اللہ اکبر جو ہیں اپنے شہزادوں کی قربانی دے گے، اپنے جوانوں کی قربانی دینے کے لیے اللہ اکبر دین کے خاطر جو ہیں مکے سے نکل رہے ہیں۔ اور امام علی مقام جب مکے سے نکل گئے تو محمد بن حنفیہ کو جب پتہ چلا اتنے روئے جب آپ وضو کر رہے تھے، وہ تشت کے اندر جو ہیں وہ آپ کے آنسوؤں سے وہ پورا تشت بھر گیا، اتنے روئے کہ امام گئے ہیں اور بتائیں کہ اسی جو ہے یہ کوفی لا یوفی ہے، یہ بے وفائی کریں گے، اللہ اکبر امام کو وہ شہید کریں گے۔ اللہ اکبر، المختصر جو ہے سفر کی داستان بہت ہے، ملاقاتیں کئی ہوئی، لکھی بہت لکھی ہیں، وہ ساری داستان پڑھنے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ ایک فرز دق نامی جو ہے شاعر ملا، فرز دق اللہ اکبر اہل بیت کا محب تھا، اہل بیت کے شان میں جو ہے قصیدے پڑھتا تھا، وہ ملا۔ اس نے کہا امام آپ نہ جائے اس لیے کہ وہاں کا حال برا ہے۔ پھر تھوڑے آگے بڑھے تو اللہ اکبر امام کو پتہ چلا کہ امام مسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کوفے سے چند فاصلے پہ ہی تھے کہ پتہ چلا کہ جو ہے امام شہید ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا امام اب تو پلٹ جائے، اب تو ہم نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام نے کہا نہیں، اب تو ہم ضرور جائیں گے، اس لیے کہ میرے بھائی امام مسلم کا بدلہ لینے کے لیے ہم جو ہیں ضرور جائیں گے۔ اور پھر امام علی مقام اللہ اکبر امام مسلم کی شہزادی کے سر پر جو ہیں ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب ہاتھ پھیرنے لگے شہزادی نے کہا کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امام مسلم کی شہزادی نے جب کہا، امام رونے لگے اور کہا ہاں بیٹی تم شہید ہو چکی جو ہے، تم یتیم ہو چکی ہو، اس لیے کہ تمہارے بابا کو شہید کر دیا ہے، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ اور پھر جو ہے امام اللہ اکبر امام حسین امام علی مقام اب کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ جو ابن زیاد ہے اس نے ہر جگہ جو ہے پہرا بٹھا دیا ہے، اب کہیں کو کسی کو جانے کی آنے کی اجازت نہ تھی۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے دور جو ہے اللہ اکبر بڑے بڑے تنے جیسے درخت نظر آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو کہا کہ وہ درخت نہیں ہے، وہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ جب وہ قریب بالکل آیا تو وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وہ حر تھا، اور اس کے ساتھ 1000 جو ہے سپہ سالار 1000 سپاہی تھے۔ وہ 1000 کا لشکر لے کر اللہ اکبر آتا ہے اور امام کو کہتا ہے کہ امام میں آپ کو جو ہے گرفتار کرنے آیا ہوں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر امام علی مقام ایک تاریخی جملہ اسے کہتے ہیں کہ تو مجھے لے کر جائے گا، تو مجھے گرفتار کر جائے گا، حر تجھ پر تیری ماں روئے۔ اللہ اکبر صرف
اتنا کہا حور تجھ پہ تیری ماں روئے. عرب کے اندر جب بہت غصے میں بندہ آتا ہوں تو کسی کو گالی کے طور پر جو ہے صرف جو ہے اللہ اکبر کسی کو غصے کے طور پر یہ کہا جاتا کہ تیری ماں تجھ پہ رہے. تو جو ہے حور نے کہا کہ حسین تمہاری ماں بہت پاکیزہ ہے, تمہاری ماں فاطمہ بنت محمد ہے, اگر تمہاری جگہ دوسرا ہوتا تو میں پلٹ کر اس سے بھی برا جملہ کرتا, مگر جو ہے تمہاری ماں کے لیے میں ایسا جملہ نہیں کہوں گا. اللہ اکبر. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو حور کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ این وقت جو ہے جہنمیوں سے نکل کر جنتیوں کے اندر شامل ہو گئے اور ہمیشہ اللہ اکبر قیامت تک اپنا نام اہل بیت کی محبین کے اندر درج کروا گئے. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ سیدہ سے جو محبت کرتا ہے پھر اللہ اس کو جہنم کے اندر جلانا بھی پسند نہیں فرماتا, بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرائے گی, اس وجہ سے ان کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے. اللہ اکبر. جس کا نام اسی لیے رکھا گیا ہو کہ وہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرائے گی. تو جب ان کی تعظیم بندہ کرتا ہے پتہ چلا کہ سیدہ کے نام کی تعظیم کرنے والا اللہ اکبر کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اللہ اس کو ضرور توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش کے اللہ اکبر اس کو جنت کا مسافر بناتا ہے. اور اگر یاد رکھیں کہ ان کے نام کی بیعت بھی کر گئے تو پھر آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا, آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور مختصر یہ کہ امام علی مقام نے کہا حور تم لوگ کانپ رہے ہو, جو ہے تمہارے گھوڑے ہانپ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو کہا مجھے حکم تھا کہ میں کہیں پر جو ہے پڑاؤ نہ کروں, جلدی سے آپ کو گرفتار کروں, اس لیے جو ہے میں نے کہیں پہ پڑاؤ نہیں کیا, کہیں پہ رکا نہیں, کھانے کے لیے بھی نہیں رکا ہوں, اس لیے کانپ رہے ہیں. امام علی مقام نے کہا ساری باتیں بعد میں کرے گے, یہ پانی لے جا, اپنے گھوڑوں کو بھی پلا, اپنے جو ہے اللہ اکبر سپاہیوں کو بھی پلا. ذرا دیکھے تو صحیح کہ اللہ اکبر دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو گرفتار کرنے آیا ہے ان کو اللہ اکبر پانی پلایا جا رہا ہے. اللہ. پھر جو ہے حور سے کہا کہ دیکھ حور میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا, اگر تلوار بھی نکالنی پڑے مگر میں تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حور نے کہا امام میں آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا, آپ ایک کام کریں, کیونکہ میرے ساتھ جاسوس بھی رکھے ان لوگوں نے, تو آپ ایک کام کریں کہ ابھی ہمارے ساتھ چلیں, جب جو ہے رات کا وقت ہو اور سونے کے لیے جب پڑاؤ کریں تو آپ جو ہے عورتوں کا بہانہ کر کے اپنا پڑاؤ جو ہے ہم سے دور کرنا, تاکہ جو ہے پھر دور کرنا اور رات کو آپ نکل جانا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے حور نے کہا اللہ اکبر کہ آپ رات کو نکل جانا. امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے یہ بات اچھی ہے. اور پھر جب نماز کا وقت آیا امام پاک نے کہا حور تو کس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اللہ اکبر. حور نے کہا نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھوں گا, اس لیے کہ آپ امام ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب کی حدیث کا جو ہے مفہوم ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے کہا کہ جب بندہ کسی نیک بندے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, جب وہ سلام پھرتا ہے وہ نیک بندہ, تو جو ہے اس کے پیچھے جتنے ہوتے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. جو حور آخری وقت پلٹ کر آئے اور جنت کے مسافر بنے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے جو ہے اللہ اکبر اپنے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ اس کی بخشش کا سامان بن گیا. بہرحال المختصر یہ کہ اب جب رات ہوئی امام علی مقام نکلے, میں نے پہلے ہی کہا قسمت کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا. جب صبح ہوئی چلتے رہے رات کو, جب صبح ہوئی امام پھر وہیں نکلے. حور نے کہا آپ گئے نہیں تھے, الگ الگ روایت ہیں, اس میں جو ہے الگ الگ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک روایت کے مطابق تھوڑے آگے نکلے پھر جو ہے میدان آیا, مگر ایک روایت کے مطابق حور کے پاس ہی نکلے. حور نے کہا آپ گئے نہیں, تو کہا ہم پوری رات چلے مگر صبح یہیں نکلے. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے دوسری رات نکل جانا. دوسری رات بھی جو ہے چلے, صبح ہوئی پھر وہیں نکلے. اللہ اکبر. اسی طرح تیسری صبح بھی جو ہے آپ وہیں پر تشریف لائے. امام علی مقام نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو پھر بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے, بلاؤں کا گھر ہے.
اللہ اکبر۔ امام پاک نے کہا یہیں کربلا یہ ہماری آخری رہائش گاہ ہے، یہیں پر ہمیں رکنا ہے اور یہیں پر جو ہے ہم شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کو حکم دیا گیا، یہ بھی جو ہے روایتوں میں لکھا ہے، حکم دیا گیا کہ جائیے اور یہ زمین کا جو مالک ہے اس کو تلاش کریں اور اس کی رقم جو ہے اس کو ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ رقم ادا جو ہے، کسی نے پوچھا کہ امام ہم مدینے سے نکلے شعبان کے اندر اور کہیں جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، مکے آئے، مکے سے نکل کر کوفے تک پہنچے، آپ نے کسی جو ہے زمین کی رقم ادا نہیں کی اور اس زمین کی آپ رقم ادا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا کہ جہاں پر ہماری قبریں بننے والی ہو وہ کسی کی زمین نہیں ہونی چاہیے، ہماری زمین پر ہماری قبریں بننے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ کہ جو ہے اس زمین کی رقم بھی ادا کر دی گئی اور پھر جو ہے امام جو ہے تلوار پر ٹیک لگا کر آپ کی آنکھ لگی تو حضور علیہ السلام کا جلوہ سامنے آیا اور خواب میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جو ہے سیدہ زینب سے کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، کہا کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین تم اس میدان کے اندر شہید ہو جاؤ گے اور اسی میدان کے اندر جو ہے تمہاری شہادت ہوگی، بشارت دی ہے، اب ہمیں یہاں شہید ہونا ہے۔ سیدہ زینب جو ہے رونے لگی تو آپ نے کہا کہ زینب صبر کا دامن تھامے رکھو اور پھر جو ہے اللہ اکبر خیمے کے لیے جب کیل جو ہے کھودی گئی، اللہ اکبر، اس کے لیے جب کھودا گیا تو کیا دیکھا؟ یہ جو ہے بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب کھودی گئی، ابن جریر طبری کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، لکھتے ہیں کہ جو ہے زمین سے تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب ذرا سوچیں کہ شہادت حسین سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ ابھی تو شہادت ہوئی بھی نہیں ہے اور زمین سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے امام علی مقام کے لیے 10 دن کا اہتمام کرتے ہو، ہم نے کہا اللہ نے بھی تو یہ کیا ہے کہ ابھی تو جو ہے کم و بیش 3 محرم الحرام ہے اور اللہ اکبر 3 محرم کو جب خیمے کے لیے کیل جو اللہ اکبر زمین کو کھودی جاتی ہے تو ان سے تازہ خون نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا کہ بھیا یہاں کچھ عجیب بو آ رہی ہے اس زمین پر، تو کہا کہ جو ہے یہاں پر ہمیں شہید ہونا ہے اور یہ بے وفائی کی زمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے المختصر یہ کہ خیمے لگا دیے گئے اور جو ہے اپنے اپنے خیمے کے اندر سب کے الگ الگ خیمے لگا دیے گئے جو ہیں۔ پھر جو ہے اللہ اکبر اب 3 محرم الحرام تھا، اب 3 محرم کو ابن زیاد بدنہاد نے جو ہے عمر ابن سعد کو خط دیا، عمر ابن سعد کو کہا کہ تو جو ہے اگر تجھے رے کی حکومت چاہیے تو تو جو ہے ابن رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے جا، تجھے 4000 کا لشکر دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں ابن رسول سے جنگ کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص جو ہیں حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور اتنے جو ہیں اللہ اکبر اونچی شخصیت ہے کہ عشرائے مبشرہ کے اندر شامل ہے یہ، یعنی کہ جو 10 صحابہ جس کو حضور علیہ السلام نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، اس میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور یہ سعد وہ ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فداک و امی و ابی، یعنی کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر یہ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر کہتے ہیں کہ لو سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر یہ سعد مگر کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہیں نیکوں کے گھر کے اندر اللہ اکبر جو ہیں گنہگار جو ہیں پیدا ہو جاتا ہے، شریفوں کے گھر کے اندر اللہ اکبر برا انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر ابن سعد جو ہیں اس کو بھیجا گیا 4000 کا، اس نے کہا کہ اگر تجھے نہیں جانا تو پھر رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ حکومت کے خاطر 4000 کا لشکر لے کر آیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ جو ہے امام علی مقام نے اس سے بات کی اور 3 جو ہے پیشکش رکھی، 3 تجویز رکھی کہ ایک کام کرو کہ میں جہاں سے آیا میں پھر وہاں چلا جاؤں، انہوں جو ہے اور پھر دوسرے کہا کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں میرا وجود جو ہے تمہارے لیے اللہ اکبر مشکل نہ ہو، وہاں میں چلا جاتا ہوں۔ تو پھر اور جو ہے تیسری بات آپ نے اللہ اکبر ان کے سامنے رکھی کہ ایک کام کرو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ،
میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات کر لوں گا۔ یہ جو ہے عمرو ابن سعد نے لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اب جب ابن زیاد کو بھیجا، اللہ اکبر، تو ابن زیاد کے پاس جب یہ خط آیا تو وہاں پر شمر چت کبرا، جس کو حضور علیہ السلام نے چت کبرا کہا ہے، چت کبرا کتا کمینہ کہا ہے، حضور علیہ السلام نے کہا ہے جو برس برس ہوتی ہے، اس کو برس کا، اللہ اکبر، برس تھی اس کے جسم پر۔ اللہ کے حبیب نے کہا تھا، بلکہ اللہ اکبر تو وہاں بیٹھا تھا، کہا کہ ابن جو ہے زیاد، تجھے ان کی بات ماننی نہیں چاہیے۔ یہ عمرو جو ہے وہ راتوں کو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ جو ہے جنگ کرنا نہیں چاہتا، وہ جنگ کو ٹالنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر جو ہے ابن زیاد نے کہا ایک کام کر، تو جو ہے خط لے کر جا۔ اس خط میں لکھا تھا اس نے کہ اگر جو ہے تجھے جنگ نہیں کرنی ہے تو پھر جو ہے تو رے کی حکومت سے تجھے نکال دیا جاتا ہے، اور یہ شمر ساری چیزیں سنبھالے گا، تو وہاں سے چلا جا۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے شمر چت کبرا، شمر ذل جوشن جسے کہا جاتا ہے، وہ جو ہے اللہ اکبر 7 محرم الحرام کو جو ہے کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے لشکر لے کر۔ اس طرح جو ہے الگ الگ ٹکریوں کے اندر، 4 یا 5 ٹکری کے اندر پورا لشکر جو ہے کم و بیش 22,000 کا لشکر بنتا ہے۔ ذرا آپ سوچے تو صحیح کہ سامنے صرف 72 ہے یا 82 ہے یا 90 ہے، 100 ہے، الگ الگ روایت ہیں اس میں بھی، مگر جو ہے شہید ہونے والے صرف 72 ہیں، اور اس میں بھی جو ہے بچے بھی ہیں، اس میں بھی جو ہے عورتیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح کہ بنو ہاشم کا ان پر خوف کتنا تھا کہ صرف 72 یا 90 کے سامنے اللہ اکبر انہوں نے جو ہے 22,000 کا لشکر جو ہے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، جب شمر آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا، 7 محرم الحرام کو اس نے کہا کہ ان لوگوں پر پانی بند کر دو، اس لیے کہ اگر یہ جو ہے کھاتے پیتے رہیں گے اور پیتے رہیں گے تو پھر ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گے، جو ہے ہماری کوئی بھی اللہ اکبر بیویاں جو ہیں، سب کی بیویاں جو ہیں بیوہ ہو جائیں گی، اس لیے پہلے ان پر پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام کو امام علی مقام پر اللہ اکبر پانی بند کر دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ فرات کے کنارے سے چرین کو پانی دیجیو، پرند کو پانی دیجیو، مگر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اللہ اکبر، وہاں پہرا بٹھا دیا گیا، اور شمر نے کہا کہ دیکھ ابن زیاد نے خط لکھا ہے، اس نے کہا ہے تجھے جنگ کرنی ہے تو جنگ کر، ورنہ تو یہاں سے ہٹ۔ اللہ اکبر، جو ہے عمرو ابن سعد نے کہا تو نے جو ہے کچھ کیا ہوگا ورنہ جنگ ٹل جاتی۔ کہا اب تجھے کیا کرنا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، اب میں حسین سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر، اور جب 9 محرم الحرام المختصر، بہت تفصیل ہے ان کے اندر، اللہ اللہ 9 محرم آتا ہے تو جو ہے نقارے بجائے جاتے ہیں۔ جب نقارے کی آواز امام سنتے ہیں تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ امام انہوں نے جو ہے جنگ کے لیے نقارے بجا دیے ہیں، جمعرات کا دن ہے، 9 محرم الحرام ہے، 61 ہجری ہے۔ اللہ اکبر، امام نے کہا ان سے جا کر کہو کہ کل عاشورہ ہے اور آج شب جمعہ بھی ہے، عاشورہ کی رات بھی ہے، اور ہمیں عبادت سے بڑی محبت ہے، ہم ایک رات عبادت کی مہلت چاہتے ہیں، پھر کل کیا ہونا ہے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، امام نے جب ان سے کہلوایا تو وہ مان گئے، اور پھر جو ہے جنگ روک دی گئی۔ اللہ اکبر، رات ہوئی، رات ہونے کے بعد امام نے اپنے خیمے کے اندر سارے جتنے بھی اللہ اکبر آپ کے ساتھ تھے افراد، آپ کے ساتھی، آپ کے محبین، سب کو جو ہے اکٹھا کیا، اور آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو یہاں سے اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ میرے خون کے پیچھے پڑے ہیں، اگر مجھے پالیں گے یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے، اگر جو ہے تم جانا چاہتے ہو میں جو ہے تمہاری کوئی کسی سے حضور کی بارگاہ میں بھی شکایت نہیں کروں گا، تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر تم اکیلے نہیں جانا چاہتے تو میرے خاندان کے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور ان کو جو ہے لے کر ساتھ میں چلے جاؤ، ابھی کہیں پر بھی نکل جانا، پھر جب جو ہے ماحول اچھا ہو جائے تو پھر تم مدینے چلے جانا۔ اللہ اکبر، پھر امام نے کہا کہ اگر تمہیں میری شرم آتی ہے تو جو ہے آپ نے امام پاک نے وہاں پر جو دیے جل رہے تھے وہ بھی جلا دیے، جو ہے وہ بھی بجھا دیے، کہ اب جو ہے اندھیرا ہو گیا ہے، کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اب کسی کو اگر جانا ہے تو اللہ اکبر وہ تشریف لے جائے۔ مگر جو ہے اہل بیت کے محبین جب محبین ہوتے ہیں اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہاں جانے والے تھے؟ اللہ اللہ تھوڑی دیر ہوتی ہے ہچکیوں کی آواز بن جاتی ہے، میرے امام جو ہیں تھوڑی دیر کے بعد پہلا نام لیتے ہیں عباس، دیے جلا دو۔ اللہ اکبر، امام کو بھروسہ
بھروسہ کتنا ہے عباس علمبردار پر. امام کو پتا تھا کہ اگر کوئی جائے گا تو دوسرے تو جا سکتے ہیں مگر عباس مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا. وفا کی دوسرا نام جو ہے عباس ہے. یاد رکھے کہ دنیا کے اندر کچھ کرے یا نہ کرے, اگر کسی سے محبت کرے تو اس محبت کے اندر وفادار رہیے. اس لیے کہ بے وفا انسان دنیا کے اندر جو ہے کہیں پہ چین نہیں پاتا. اللہ اکبر. عباس علمبردار نے جب دیا جلایا تو دیکھا کہ سارے جتنے تھے سب سامنے کھڑے تھے. مسلم ابن اوس جا کہتے ہیں کہ حسین آپ کیا سمجھتے ہو ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں, ہم اس وقت تک آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے جب تک ہماری جان نہ کٹ جائے. اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے عباس اللہ اکبر ایک جو ہے امام حسین کے دوست حضرت حبیب کہتے ہیں کہ امام میں بچپن کا دوست ہوں, بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں, ہر معاملے کے اندر آپ کے ساتھ ہوں. ابھی چلا جاؤں گا آپ کی ماں کو منہ کیا دکھاؤں گا, سیدہ پاک کے بارگاہ کے اندر اپنا منہ کیا دکھاؤں گا کہ امام کو اللہ اکبر جب ضرورت تھی تو چھوڑ کے چلے گیا. نہیں امام ہم نہیں جائیں گے, ہم آپ کے قدموں پر جام شہادت نوش کریں گے. المختصر یہ کہ امام پاک نے کہا ٹھیک ہے یہ آخری رات ہے, عاشورے کی رات ہے, شب جمعہ ہے, جاؤ سب اپنی اپنی عبادتوں کے اندر مشغول ہو جاؤ. اور پھر جو ہے اہل بیت کے چشم و چراغوں نے کیا عبادتیں کی ہوگی, کیا لطف آیا ہوگا وہ جانے. رات کی بھی بڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پوری رات عبادت کرتے ہیں, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, اللہ کو منا رہا ہے, کوئی استغفار کر رہا ہے. اللہ اکبر. المختصر کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے, جمعہ اور یوم عاشور ہے, اللہ اکبر دن عاشورہ کا ہے, جمعہ کا ہے, امام علی مقام. آج جو ہے ابھی تک تو کسی کو بھی اذان دینے کا حکم دیا جاتا تھا, کوئی بھی اذان دے دیتے تھا, مگر اللہ اکبر آج جو خاص چنا جاتا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں کہ علی اکبر کہاں ہے, علی اکبر کو کہو کہ اللہ اکبر وہ اذان پڑھے گا. اللہ اللہ. آج انتخاب کن کا ہو رہا ہے, جو ہم شبیہ پیمبر ہیں, جن کی آواز حضور سے ملتی جلتی ہیں, اللہ اکبر ان کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ اللہ. جب امام علی اکبر نے کربلا کے میدان کے اندر اذان پڑھی ہوگی تو ایسا لگتا ہے کہ کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا ہوگا, ذرہ ذرہ مچل گیا ہوگا. اللہ اللہ. اور پھر اذان کے بعد اب جو ہے امامت کے مصلی پہ اماموں کا امام امام علی مقام علی جدہ واری السلام انہوں نے نماز پڑھائی. کیسی نماز میں لطف آئی ہوگی وہ پڑھنے والے جانتے ہوگے, اس لیے کہ اللہ اکبر جو ناطق قرآن ہے ان کا بیٹا امام علی مقام جو ہے اللہ اکبر نماز پڑھا رہے ہوگے. اللہ اکبر. صبح کی نماز ہوئی, اب جو ہے نقارے بجائے گئے اور صفیں جو ہے سیدھی کر لی گئی کہ اب جو ہے جنگ کے لیے تیاری ان لوگوں نے کر لی. امام علی مقام نے بھی اپنے چاہنے والوں کی اللہ اکبر جو ہے ایک قطار کے ذریعے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ اب جو ہے جنگ ہوگی. اللہ اکبر. دونوں طرف سے تیاری ہو گئی, مگر امام نے کہا رکو رکو ابھی ہم جنگ نہیں کریں گے. اور امام علی مقام ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ان کی طرف گئے اور ان کے درمیان جانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں مجھے پہچانو, میں کون ہوں, میں ابن رسول اللہ ہوں, میں حضور کا نواسا ہوں, حقیقی نواسا ہوں. کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ ہم پر درود پاک پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے؟ اس وقت تک تمہاری نماز پوری نہیں ہوتی جب تک اہل بیت پر درود نہیں. ہم وہی اہل بیت ہیں. آپ جو ہیں اپنے ہاتھ جو ہیں میرے خون سے نہ رنگے, ورنہ اس کی قیمت بڑی بھاری چکانی پڑے گی. اللہ اکبر. امام جو ہے خطبہ دیتے جا رہے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی آج اہل بیت کا ساتھ دینے والا. اللہ اکبر. شمر کہتا ہے کہ امام ہم آپ کے خطبے سننے نہیں آئے, آپ کے خطبے جو ہیں ختم کریں اور ابھی جنگ کریں. اللہ اکبر. اس میں سے ایک ظالم کہتا ہے اللہ اللہ گستاخ ہوتے ہیں. ایک ظالم کہتا ہے تمہیں حضور سے کیا نسبت. امام علی مقام کو یہ جملہ اتنا دل پر لگا کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور سے نسبت نہیں ہے تو اس کو ابھی دکھا, ابھی جو ہے اس پر عذاب نازل فرما. اللہ اکبر. امام کی دعا اور امام علی مقام کی دعا قبول نہ ہو. اللہ اللہ. جیسے ہی دعا کی اس کو جو ہے حاجت ہوئی, قضاء حاجت کے لیے جب گیا تو جب قضاء
قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تھا، وہاں ایک بچھو آیا اور اس کی شرمگاہ پر جو ہے اس بچھو نے ڈنک مارا، وہاں قضائے حاجت کرتا ہوا ننگا جو ہے وہاں سے بھاگنے لگا اور اسی کی نجاست کے اندر لت پت ہوتا ہوا پورے میدان کے اندر تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے ایک اور نے گستاخی کی کہ اے جو ہے امام، تم نے جو ہے اللہ اکبر خندق کے اندر ابھی سے آگ لگوا دی، آگ میں جانے سے پہلے دنیا کی آگ کے اندر تم جو ہے جل رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا کہ اللہ تو نے جو ہے ایک کو تو اس کے اللہ اکبر انجام تک پہنچا دیا ہے، یہ دوسرا بھی گستاخی کرتا ہے، اللہ اس کو بھی سزا دے۔ اللہ اکبر۔ جو ہے اس کا گھوڑا اللہ اکبر دوڑنے لگا اور اس کی زین کے اندر اس کا پاؤں پھنسا اور جو ہے وہ اتنا دوڑا گھوڑے کے پیچھے جو ہے اللہ اکبر کہ اس سے گھسیٹتا ہوا وہ بھی جو ہے جہنم کے حوالے ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ دیکھو حسین، سامنے فرات ہے، سب کو پانی دیا جائے گا مگر تمہیں پانی نہ پلایا جائے گا۔ امام علی مقام نے دعا کہ اللہ ان کو بنا پانی کے تڑپا۔ اللہ اکبر۔ اس کا گھوڑا جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹا دوڑا، وہ گھوڑے کے پیچھے اتنا دوڑا کہ تھک گیا۔ اللہ اللہ، لوگ جو ہے اس کو پانی پلا رہے ہیں، مشکیزے پر مشکیزے پلا رہے ہیں مگر اس کو صبر نہیں آتا اور اسی حالت میں تڑپ کے جو ہے مر گیا۔ یہ بھی وہاں پر جو ہے ایسے بے شمار واقع ہوئے مگر جس کی اللہ اکبر آنکھوں پر دنیا کی پٹی بنی ہو پھر اس کو جو ہے یہ ساری چیز نظر نہیں آتی۔ المختصر یہ کہ اب جو ہے جنگ شروع ہوئی، امام نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو میرا ساتھ دے۔ اللہ اکبر۔ حور جو ہے ان کی طرف تھے، وہ پلٹ کر جو ہے دوڑ کر اپنے گھوڑے کی ایل لگا کر امام علی مقام کی طرف آئے اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کرے گے، یہ آپ کے ساتھ اس طرح سلوک کرے گے، یہ لوگ آپ کو شہید کرے گے۔ امام جو ہے میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، کیا میں جہنم سے آزاد ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے حبیب نے کہا تیری ماں نے تیرا نام حور اسی لیے رکھا ہے کہ تو جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے حور کو اب جنگ کے لیے بھیجا گیا۔ حور اللہ اکبر بہادری کے ساتھ، اس لیے کہ حور بہت بہادر تھے، بہادری کے ساتھ اللہ اکبر جو ہے جہنم واصل کر رہے تھے لوگوں کو۔ اتنے میں جو ہے ابن زیاد بدنہاد اور شمر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ حور کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور اللہ اکبر حور کو چاروں طرف سے گھیر کر جو ہے تیروں اور نیزوں کی برسات کی جاتی ہے اور یہ امام علی مقام کا غلام جو ہے اللہ اکبر زمین پر تشریف لاتا ہے اور جو ہے امام علی مقام کو پکارتا ہے کہ میرے امام میری خبر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام آتے ہیں، چند سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ جو ہیں ان کا چہرہ اللہ اکبر اپنی گود میں لیتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں امام اب تو آپ خوش ہیں، کیا میں جہنم سے آزاد ہوں؟ حور نے کہا اللہ اکبر۔ امام نے کہا کہ تیرا نام حور ہے اور تو جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہے، میں تیرے لیے بہت خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے ابن عمر قلبی کی جو ہے ایک شہادت ہوتی ہے اور پھر جو ہے اللہ اکبر آخری شہادت اللہ اکبر وہب جو ہے 17 دن کا دلہا۔ اللہ اللہ۔ جب ان کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام دین کے خاطر کربلا کے اندر آئے ہیں، ان کی ماں جو ہے ان کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹے آج تک میں نے تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی چیز تجھ سے مانگی نہیں ہے، آج ایک چیز کی سوال کرتی ہوں، اگر تو وہ مان لے اور پورا کر دے تو میرے دودھ کا حق جو ہے تو نے پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا وفادار تھا۔ اللہ اللہ۔ جب وفادار تھا تو اس نے کہا کہ ماں ایسی کیا چیز ہے کہ تو مانگنے پر دودھ کا قرض جو ہے مجھے معاف کر دے گی، بتا تو صحیح، میں ضرور مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ آج فاطمہ کا لاڈلے کو ضرورت ہے، کربلا کے میدان کے اندر دین کے لیے وہ آیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے اپنی دلہن سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 17 دن کیا ہوتے جو ہے شادی کے بعد 17 دن کا دلہا ہے۔ ماں نے کہا نہیں نہیں، اگر تو دلہن کے پاس گیا اور وہ تجھے بہکائے گی تو تو بہک جائے گا۔ کہا کہ نہیں ماں، تو نے جو ہے گھٹی کے اندر اہل بیت کی محبت پلائی ہے، اب سب کچھ تو ہو سکتا ہے، سب کو تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اہل بیت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ دلہن کے پاس، اللہ کی کرنی ایسی کہ دلہن بھی محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اس نے کہا میرے سرتار 17 دن ہوئی ہیں، 17 دن میں تو ابھی دلہے کو دیکھ بھی نہیں پاتی ہے جی بھر کے، اور آپ شہادت کی بات کرتے ہیں، مگر ٹھیک ہے اگر اہل بیت کی بات ہے ان کے نام پر آپ ضرور قربان ہو جائے، مگر میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ
آپ جب کربلا کے میدان میں جائیں تو اللہ اکبر، اور جب شہید ہو جائیں تو جنت میں آپ اکیلے نہ جانا بلکہ مجھے ساتھ میں لے کر جانا۔ اللہ اکبر، جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں جنت میں ساتھ لے کر وعدہ کر دیا۔ اللہ اور پھر جو ہے المختصر یہ کہ وہ بڑھیا جو ہیں اپنے بیٹے کو لے کر امام پاک کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتے ہیں امام اے سیدہ کے لال، آپ کے خاندان کی ریت نہیں کہ آپ کسی کو خالی لوٹائیں، آپ کے خاندان والے اللہ اکبر تمام کی جولیاں بھرتے ہیں۔ آج میں بھی ایک چیز کا سوال کرتی ہوں کہ میرا بیٹا جوان آپ کے قدموں پر جو ہے قربان ہونا چاہتا ہے، یہ قربانی قبول کیجئے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ان کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ 17 دن کا دلہا اللہ اکبر جب میدان کے اندر جاتا ہے، کبھی میں میرا جو ہے کبھی میں منا پر برس رہا ہے، کبھی میں سرا پر برس رہا ہے، جہاں تلوار جا رہی ہے وہاں لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسوں کی غلامی کا پٹا لے کر اللہ اکبر کئیوں کو جہنم واصل کرتا ہے۔ المختصر یہ کہ اب جو ہمیں پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لو ورنہ سب کی بیویاں بیوہ ہو جائے گی۔ اب چاروں طرف سے تیر برسائے جاتے ہیں، چاروں طرف سے نیزے برسائے جاتے ہیں، اور 17 دن کا دلہا اللہ اکبر جو ہے سواری سے نیچے تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے امام میری خبر لیجئے۔ اللہ اکبر، امام پاک جب تک پہنچتے ہیں اس کی روح جو ہے قبض ہو چکی تھی، جو ہے وہ قربانی اللہ اکبر ان کے لاش مبارک کو لے کر آتے ہیں اور اس کی ماں کے ہاتھ میں جو ہے دیتے ہیں اور کہتے ہیں لے بڑھیا، اللہ تیری یہ قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، بڑھیا جو ہے ان کے سر کو پکڑ کر کہتی ہیں بیٹا میں تجھ سے بہت خوش ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے سیدہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اللہ اکبر، میری لاج رکھ لی، میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ اللہ، اور پھر وہ سر مبارک جو ہے ان کی دلہن 17 دن کی تھی اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ دیکھتی ہیں اور روتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ جنت میں مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اتنی بات کرنی تھی کہ اللہ اکبر وہ بھی جو ہے ایک ہوا کے اندر جھرجھری بھرتی ہیں اور وہ بھی جو ہے اس دنیا فانی سے بقا کی طرف تشریف لے جاتی ہیں، اور جو ہے وہ وہاب جو ہے اللہ اکبر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جب جنت میں گئے تو اپنی دلہن کو ساتھ میں جنت میں لے کر گئے۔ اس طرح جو ہے کم و بیش 40 افراد جو ہیں اللہ اکبر شہید ہوئے۔ 40 افراد کم و بیش بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ حضرت مولا کائنات کے جو دوسرے شہزادے تھے، یعنی کہ حضرت عباس کے جو دوسرے بھائی تھے، عثمان ابن علی، ابو بکر ابن علی، یہ جو تھے وہ بھی جو ہیں شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت حسن کے جو دوسرے شہزادے تھے وہ بھی جو ہیں شہید ہوئے۔ اسی طرح جو ہے اللہ اکبر جتنے چاہنے والے محبین تھے سارے شہید ہوئے۔ امام مسلم کے دوسرے بھائی تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ اس طرح کر کے کم و بیش اللہ اکبر 40 یا اس سے زائد بتائے جاتے ہیں۔ اب جو ہے ہاشمی خون کی باری آتی ہے اور اللہ اکبر ابھی امام جو ہیں پریشان ہیں کہ لاشیں پہ لاشیں اٹھا کر لا ہی رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ان کی بہن سیدہ زینب اللہ اکبر جو ہیں اپنے دونوں جو ہیں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو اللہ اکبر ان کو جو ہے امامہ باندھ رہی ہیں۔ اللہ جعفر طیار کے پوتے جو ہیں، جعفر طیار کے نواز سے جو پوتے جو ہیں اللہ اکبر اب جو ہیں میدان کے اندر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کے پوتے اللہ اکبر نواز سے جو ہیں مولا کائنات کے نواز سے اور حضرت جعفر طیار کے پوتے اللہ اکبر اب تیاری کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور جو ہے بہن اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میرے امام آپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، آج بھی جو ہے ایک عرضی لے کر آئی ہوں کہ میرے یہ دونوں شہزادوں کو کربلا میں جانے کی اجازت دیں۔ امام نے کہا بہن اتنا نہ آزماؤ، اس لیے کہ کس زبان سے ان کو جانے کی جو ہے اجازت دوں، پتہ ہے کہ جو میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، یہ تو دونوں شہزادے اللہ اکبر اونو محمد ابھی چھوٹے ہیں، ان کو کس زبان سے اجازت دوں؟ کہا کہ بھائی سیدہ کی بارگاہ کے اندر مجھے سرخرو ہونے کی اجازت دیں، ورنہ میں کیا ہوں دکھاؤں گی کہ اللہ اکبر ماں کہے گی کہ میرے
حسین پر جب برا وقت میرے حسین پر جب وقت آیا تھا اللہ اکبر ان پر اپنے بچوں کی جان قربان کرنی تھی تو تو نے اپنے بچوں کو جو ہے بچا کر رکھے تھے تو میں کیا جواب دوں گی میرے آقا مجھے جو ہے اجازت دیجئے اللہ اکبر امام پاک نے المختصر یہ کہ ان کو اجازت دی دونوں جو ہیں بنو ہاشم کے چھوٹے شہزادے جب اللہ اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں تو جو ہے ابن زیاد کہتا ہے بانی فساد کہتا ہے کہ حسین کیا سب بڑے ختم ہو گئے تو تو نے جو ہے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا تو یہی جو ہے اونو محمد کہتے ہیں اے ظالم تو ہمیں بچہ نہ سمجھ ہم اللہ اکبر علی کے خاندان والے ہیں ہمیں معمولی نہ سمجھنا ہم جو ہے کہیں کے چھکے چھوڑا سکتے ہیں کہیں کو جہنم واصل کر سکتے ہیں اللہ اکبر اور دونوں شہزادوں نے بنو ہاشم کے خون کا جوش دکھایا اور اللہ اکبر بہادری کے ساتھ لئے اور اللہ کئیوں کو جہنم واصل کیا اور پھر جو ہے دو شہزادے چھوٹے تھے اللہ اکبر چاروں طرف سے جب تیر آنا شروع ہوا تو دونوں شہزادے اللہ اکبر زمین پر تشریف لائے اور یہ چھوٹی سی قربانی بھی اللہ نے قبول کر لی اللہ اکبر امام علی مقام دونوں شہزادوں کی لاشیں لے کر آئے ابھی تک جب بھیج رہی تھی تو وہ زینب بنت علی تھی مگر جب بچے ہوتے ہیں اللہ اکبر اب ماں بن گئی ماں کا صبر جو ہے جواب دے گیا اور جب دونوں شہزادوں کو دیکھا تو زاروں قطع رونے لگی پھوٹ کر رونے لگی امام علی مقام اللہ اکبر ان کو جو ہے صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ میری بہن صبر کرو جو ہے رونا نہیں نوحہ نہیں کرنا اللہ اکبر ماتم نہ کرنا اس لیے کہ اللہ نے صبر پر اجر رکھا ہے اور جو ہے مصیبتوں پر اگر واویلا کرتا ہے اس کا سارا اجر ختم کر دیا جاتا ہے یہ جو ہے دلاسائی دے رہے تھے کہ اللہ اکبر ان کے بھائی کی مورت سیدنا امام حسن کی صورت اور مورت جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے امام قاسم کی شکل کے اندر اور امام قاسم کہتے ہیں چچا میں جو ہے میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں اللہ اکبر امام جو ہے گویا کہ امام کو چکر آ گئے ہو کہا کہ کس زبان سے میں تمہیں اجازت دوں تمہیں پتا نہیں کہ تم جو ہے اللہ اکبر میرے حسن کی آخری نشانی ہو تمہارا جو چھوٹا بھائی حسن مسنہ ہے وہ تو بھی بہت چھوٹا ہے اس کا مستقبل کیسے جو ہے کس نے دیکھا ہے حسن کی نسل کس سے چلے گی اللہ اکبر میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تم جو ہے آخری نشانی ہو حسن کی اللہ اب جو ہے امام قاسم رونے لگے اور سیدہ زینب کے پاس آئے اور کہا کہ پھوفی آج قاسم یتیم ہو گیا ہے کہا کہ بیٹا ہوا کیا ہے کہا جب سے میرے والد دنیا سے گئے جو ہے امام حسین نے اللہ اکبر مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے والد چلے گئے میں نے جو مانگا وہ دیا میں نے جو طلب کیا وہ مانگنے سے پہلے دیا بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا اللہ اکبر آج میں نے نہ سنی ہے آج میں یتیم ہو چکا ہوں اللہ اتنے میں جو ہے جذبات کی حالت کے اندر جب آپ کا ہاتھ بازو پر جاتا ہے تو آپ کو ایک تعویذ نظر آتا ہے اللہ اکبر وہ تعویذ امام حسن نے آخری وقت دیا تھا اور کہا تھا قاسم اس کو اس وقت کھولنا جب تمہارا جو ہے تم بہت مصیبت میں ہو اللہ اکبر جب سے بابا گئے تھے ابھی تک کم و بیش ان کی عمر جو ہے 19 سال بتائی جاتی ہے کبھی جو ہے مصیبت نہیں آئی تھی بلکہ مصیبت کیا ہوتی ہے دیکھا بھی نہیں تھا امام حسین نے بہت جو ہے نازوں سے پالا تھا اب جب آئی تو یاد آیا تو جو ہے بابا کا وہ تعویذ کھولا جب تعویذ کھولا تو اس میں تحریر لکھی تھی میرے چین میرے دل کے جگر کے ٹکڑے مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو ہے تو کربلا کے میدان کے اندر ہے یاد رکھ کے امام علی مقام میرے بھائی حسین کی شہادت سے پہلے ان کے جو ہیں اللہ اکبر قدموں پر تو بھی قربان ہو جانا اور مجھے سیدہ پاک کے اللہ اکبر دربار کے اندر سرخرو کرنا میری پرورش کی لاج رکھنا مجھے جو ہے اللہ اکبر شرمسار نہ کرنا سیدہ پاک کی بارگاہ میں اللہ اکبر اب قاسم خوش ہو گئے نبی کے خاندان بھی کیا خاندان ہے لوگ موت سے دور بھاگتے ہیں مگر جب شہادت کی بشارت ملتی ہے قاسم جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا آپ مجھے منع کرتے ہیں اور میرے بابا جو ہیں کہیں وہ سالوں پہلے جو ہے اللہ اکبر مجھے وصیت و نصیحت کر کے گئے ہیں امام نے جب تحریر لی اب کیا بول سکتے تھے امام نے اللہ اکبر وہ تحریر کو ہواؤں کے اندر بلند کی اور کہا اللہ آج تیرا حسین دعا کرتا ہے آج جو ہے اللہ تیرا فرمان ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے
ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج تیرا حسین مسافر ہے، آج دعا کر رہا ہے، اللہ فرمان ہے کہ عاشوراء کے دن کو دعا قبول کرتا ہے۔ آج اتفاقاً یوم عاشوراء ہے، آج میری دعا قبول کر۔ اللہ تیرا فرمان ہے کہ اللہ اکبر جمعہ کے دن کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج تیرا حسین اللہ اکبر آج جمعہ کا دن بھی ہے، میری دعا کو قبول کر۔ اور پھر جو ہے عرض کرتے ہیں اللہ جو ہے تم مسلموں کی دعا کو قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ آج تیرا حسین مظلوم بھی ہے، آج حسین دعا کر رہا ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے کہ میرے بھائی نے اللہ اکبر اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے کو وصیت کر گیا، میرے بھائی کی نسل قیامت تک باقی رکھ اور اس میں کوئی ایسا پیدا کر کہ میرے بھائی کا نام بلند ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے منع آتی ہے، اللہ اکبر حسن جو حسین ہم نے تمہاری دعا کو قبول کی اور حسن کی نسل کے اندر ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گے کہ اللہ اکبر جس طرح تیرے نانا نبیوں کا سردار ہے اسی طرح حسن کی نسل میں جو عبد القادر کو پیدا کرے گے تیرے نانا نبیوں کا سردار ہے اور وہ حسن کا بیٹا ولیوں کا سردار سید عبد القادر جیلانی کی شکل کے اندر پیدا کرے گے اور قیامت تک باقی رکھے گے نسل۔ اور جو اللہ اکبر آخر کا آئے گا وہ بھی امام مہدی اللہ اکبر حسن ہی کی نسل کے اندر پیدا کرے گے۔ اللہ اکبر منادی دی اور پھر جو ہے دعا قبول ہوئی اور المختصر کہ امام پاک نے حضرت قاسم کو جو ہے شہادت کا دلہا بناتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو سوارا گیا۔ اللہ اللہ ان کی والدہ جو ہے ان کو دیکھ رہی ہیں کہ میرا نور اللہ اکبر آنکھوں کا تارا اب جو ہے ہمیشہ کے لیے میری نظروں کے سامنے سے اوجل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جو ہے امام قاسم کو اب گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے اور المختصر یہ کہ امام قاسم جو ہے کربلا کے میدان میں آتے ہیں، اتنے خوبصورت تھے اور خوبصورت کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہاں تو جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اتنے خوبصورت تھے جو ہے تفسیر نگار لکھتے ہیں، جنہوں نے تواریخ لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب امام قاسم کربلا کے میدان میں آئے تو آپ کے نور کی جو ہے آپ کے چہرے کی نور کی وجہ سے کربلا کا جو ہے ذرہ ذرہ جو ہے چمک اٹھا۔ اللہ اکبر لوگوں نے کہا اتنا نورانی کون آ گیا، کیا حسن آ گئے ہیں؟ کسی نے کہا نہیں یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ اللہ اکبر پھر جو ہے ابن زیاد نے جو ہے ایک عرض جو ہے اللہ اکبر بہت بڑا پہنلا ازدق جو ہے اس کا نام کہا جاتا ہے، ارزق جو ہے اللہ اکبر بہت بڑا پہلوان تھا، اس سے کہا کہ جا تو جو ہے یہ بنو ہاشم کے شیر سے جو ہے تو لڑنے جا۔ اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ تو جو ہے میری گستاخی کر رہا ہے کہ میں 1000 کے برابر پہلوان کہلاتا ہوں اور تو اس بچے کے ساتھ مجھے جو ہے لڑنے بھیجے گا۔ اللہ اکبر اس نے کہا اس کو بچہ نہ سمجھ، یہ حیدر قرار کا شیر ہے، بنو ہاشم کا شیر ہے۔ اللہ اکبر پتہ چلا اگر مجمع میں رد کرتے تھے مگر اندر تو جو ہے شان بنو ہاشم بیان ہی کرتے تھے، چھپ چھپ کے تو بیان کرتے تھے۔ یہ جو ہے نصیب ہے کہ کوئی اللہ اکبر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور کوئی چھپ کر بیان کرتا ہے۔ اللہ اللہ تو اس نے کہا کہ تو جا اس سے لڑنے، کہا میں نہیں جاؤں گا، میرا بیٹا اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر جو ہے وہ ارزق جو ہے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی جو ہے بہت ہٹا کٹا اللہ اکبر بہت بڑا پہلوان تھا، وہ آتا ہے امام قاسم کے اوپر جب پہلا وار کرتا ہے، جب پہلا وار ہوتا ہے امام قاسم پر تو اللہ اکبر پہلے وار کے اندر امام قاسم کی جو ہے ڈھال جو ہوتی ہیں وہ پہلے ہی وار میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اب امام جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے کی لاج رکھ، اور ابن انس کو جو ہے ڈھال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جلدی سے قاسم کو جو ہے یہ ڈھال دو۔ اللہ اکبر ابن انس اتنی جو ہے چستی دکھاتے ہیں کہ ابھی وہ دوسرا وار کریں اس سے پہلے ڈھال جو ہے امام قاسم تک پہنچائی جاتی ہے۔ اب امام قاسم جو ہے اپنے گھوڑے کو دور کرتے ہیں اور پھر ڈال ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور حیدر کرار کی حیدری تلوار ہوا کے اندر آتی ہے اور جب لہرا کر نیچے آتی ہے تو اللہ اکبر ارزق کے جو بڑا پہلوان تھا اس کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتی ہے۔ امام قاسم اس کا گھوڑا لیتے ہیں، اس کی تلوار لیتے ہیں اور پھر کہا اب بھیج ابن زیاد، کس کو بھیجنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر حیدری شیر کا یہ ظہور دیکھ کر اب کون
سامنے آتا، اس نے کہا کہ میرے اتنے بڑے پہلوان بچے کو اس نے جو ہے قتل کر دیا۔ اس کا بڑا بھائی آیا، اللہ اکبر، یہ حیدری شیر تھا، ایک وار کرتا ہے اس کو بھی جہنم واصل کرتا ہے۔ اب جو ہے تیسرا آیا، تیسرے کو بھی ایک وار کے اندر جہنم واصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری اور چوتھا بیٹا آیا، وہ بھی جو ہے بہت ہٹا کٹا تھا۔ امام قاسم، اللہ اکبر، یہ شیر کب رکنے والا تھا؟ اس لیے کہ حیدر کرار کے اللہ اکبر وہاں تو جو بچہ پیدا ہوتا وہ ایسا لگتا کہ وہ شیر خدا ہے۔ اللہ اللہ، اب حیدری کرار، حیدری جوان جو ہے اپنی تلوار کو، وہ کہتا ہے تو نے میرے بھائی کی تلوار لے لی، ان کا نیزہ لے لیا، کہا آ تجھے تیرے بھائی کی تلوار سے جہنم کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، حیدری جو ہے، حیدری نوجوان اپنی تلوار کو لہراتا ہے، جب نیچے آتی ہے چوٹھے کو بھی جو ہے جہنم حوالے کرتا ہے۔ اب جو ہے ارزق، بہت بڑا پہلوان، 1000 کے برابر اگر چمڑا پر جو کھڑا ہو جائے تو 1000 مل کر اس کو کھینچ نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا پہلوان۔ اللہ اکبر، جو ہے اب وہ بڑا بلا جو ہے ادھر ادھر کچھ بکتا ہوا آ رہا ہے، اور کہا کہ یہ تو جو ہے اللہ اکبر، اس کو میں بچہ سمجھتا تھا، مگر یہ تو اتنا بہادر نکلا کہ میرے 4 بیٹے کو کھا گیا، 4 بیٹے کو جو ہے اس نے قتل کر دیے، اب تو اس کی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاشمی ہے، جو یہ ہاشمی شیر تھے، یہ کب کسی سے ڈرنے والے تھے؟ اس نے کہا عرض جو ہے تو کتنا بڑا پہلوان ہوتا ہے، میرے سامنے تیری کچھ نہیں چلنے والی۔ اللہ اکبر، امام قاسم نے کہا تو اتنا بڑا پہلوان ہے، اب جو ہے جنگ کے اندر کچھ تدبیریں چلی جاتی ہیں کہ اللہ اکبر ان کو پھنسانے کے لیے۔ امام قاسم نے کہا تو اتنا بڑا، تجھے لوگ بڑا پہلوان کہتے ہیں، میں تجھے کچھ نہیں سمجھتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تجھے تو ابھی تیرے گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، جو جب اہل بیت سے دشمنی ہوتی ہے اور جب اللہ دین چھین لیتا ہے تو عقل بھی اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس ظالم نے اپنی زین دیکھنے کے لیے جب اپنی نظر نیچے جھکاتا ہے، حیدر کرار ہوا میں آتی ہے اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے اس کو بھی جہنم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن کا لال ماں نے پہلے ہی کہا تھا بیٹے جا کر وہ شیر، اللہ اکبر، وہ زہر دکھانا۔ لوگ کہتے تھے کہ حسن کو جنگ نہیں آتی، مگر جو ہے تو ایسے اللہ اکبر جنگ کرنا کہ لوگ پتا چل جائے کہ جب قاسم کی جنگ کا یہ عالم ہے تو اس کے بابا حسن کی جنگ کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اب جو ہے اب کس کی ہمت کہ ان کے سامنے آئے، اس لیے کہ دیکھ چکے تھے کہ 5 جو کہ بہادروں کو، 5 ہٹے کٹے کو جہنم واصل کر جائے۔ آپ نے جو ہے آواز لگائی کہ بھیج ہے کوئی بھیج۔ اللہ اکبر، جب کوئی نہ آیا تو اب جو ہے ہاشمی شیر اللہ اکبر ان کے لشکر کے اندر جو ہے اللہ اکبر جہاں گھسا، اور پھر جو ہے کبھی میں سرا پر تلوار چلا رہا ہے، ایسے تلوار چل رہی ہے لگتا ہے کہ اللہ اکبر گاجر مولی جو ہے کٹ رہی ہے اور جہنم کے حوالے ہو رہے ہیں۔ کبھی میں سرا پر جا رہا ہے، کبھی میں منا پر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ابن زیاد نے کہا، اور جو ہے ان کے لشکر کے اندر دوڑا اور جو ہے شور مچ گیا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچے تو صحیح، جب 3 دن کے بھوکے کا یہ حال ہے، اگر یہ پانی مل جاتا تو پھر کسی کی بیوی اللہ اکبر جو ہے سب بیویاں بیوہ ہو جاتی۔ اللہ اللہ، ابن زیاد نے کہا ظالموں کہاں بھاگ رہے ہو، بھاگ کر جاؤ کہ کہاں، یہ سب کو چاٹ جائے گا، یہ علی کا شیر ہے، علی کا شیر۔ اب جو ہے اللہ اکبر چاروں طرف سے مینا برسایا جائے، ورنہ جو ہے ہماری سب کی بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، جب اس کی یہ آواز گونجی تو جو ہے لوگ جو ہیں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ المختصر یہ کہ اللہ اکبر حسن کے لار پر چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے امام قاسم کو ایک جو ہے تیر جو ہے آپ کے پیشانی میں جب لگتا ہے تو اللہ اکبر جو ہے وہ سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ان کو گویا کے چکر کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کو آواز دیتے ہیں یا ادرکنی یا اماں ہوں، اے میرے چچا میری خبر لیجئے۔ اللہ اکبر، جب تک امام آئے تب تک ان ظالموں نے ان کے لاش پر گھوڑا دوڑانا شروع کیا، اور جو ہے آپ کی روح بھی قبض ہو چکی تھی۔ امام علی مقام اللہ اکبر اپنے بھائی کی مورت خاک و خون میں جب ملتی ہوئی دیکھی، بہت رونے لگے، زاروں قطار روتے ہوئے۔ آپ جو ہے لاشائے مبارک کو اللہ اکبر خیمے کے اندر لے کر آئے، بیویوں کے اندر کوہرام مچ گیا کہ حسن کی جو ہے آخری مورت
جو ہے دنیا سے کچھ کر گئی اور اللہ یہ شہادت جو ہے قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، یقین مانے اہل بیت نے دین کے لیے بڑی قربانیاں، آگے کی جو شہادت ہے بنو ہاشم کے خاندان کی، یعنی کہ امام علی اکبر، امام علی اصغر، حضرت عباس، امام حسین، اور جو اس کے بعد کے کچھ واقعات انشاءاللہ کل پڑھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے ضرور شرکت کریں، ان کے نام پر رونے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر اہل بیت کے نام پر رو گے، اللہ کسی دنیا کے غم کے اندر آپ کو نہیں رلائے گا، اور یہ وہ غم ہے کہ ہر ایک کو نہیں ملا جاتا۔ جب ماں شریف ہوتی ہے تب اہل بیت کی محبت ملتی ہے اور ان کے غم کے اندر رونا ملتا ہے۔ یہ قربانیاں صرف دین کے خاطر دی گئی ہے۔ تو کل جو ہے عاشورہ ہے، اور بڑی جو ہے اللہ اکبر یہ 2 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، آپ روزے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ جو ہے امام پاک کی ایصال ثواب کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ان کو کچھ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم جو ہے 2 روزے رکھ کر ان کی بارگاہ کے اندر ایصال کریں۔ اسی طرح جو ہے اتوار کے دن دوپہر کے اندر یا جب بھی شام کو جو ہے ان کے نام کی فاتحہ خوانی ضرور کریں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر اچھی ڈش دے، نہیں، اگر پانی پر فاتحہ کرو گے دل کی نیت اچھی ہوگی تو وہاں سے آپ کو جو ہے اللہ اکبر بہترین بدلہ ملے گا۔ مگر جو ہے ان کے نام پر کچھ نہ کچھ بانٹے، کسی کو کھلائے، کسی کو پلائے، کچھ نہ کچھ کرے ان کے نام پر، اس لیے کہ انہوں نے دین کے خاطر اتنی قربانیاں دی، تو کیا ہم ان کے نام پر جو ہے تھوڑی سی قربانیاں نہیں دے سکتے؟ اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، ان کو عبادت سے بڑا جو ہے شوق تھا۔ اور یوم عاشورہ کے دن اللہ اکبر دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک قوم کے اللہ نے جو ہے توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوم کی بھی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، عاشورہ کے دن بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جو ہے دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ظہر کے بعد جو ہے اتوار کو اپنے یہاں بھی دعا ہوگی، ہر مسجدوں میں دعا ہوتی ہیں، اس میں بھی شرکت فرمائیں اور نوافل کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، دوران بیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو سچی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں زندگی اور اہل بیت کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام۔